السلام علیکم ناظرین۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ بنیادی اصول طے کیے بغیر بیٹھک ہو تو مذاکرات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج بھی کہتا ہوں دباؤ کی وجہ سے حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی تشویش ظاہر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عالمی قوتوں کا دباؤ اب بھی ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ جاوید لطیف نے یہ بھی کہا کہ عالمی قوتوں کا ایک شخص کے ساتھ اب بھی بہت تعلق ہے اور جاری رہے گا جب تک کہ اسے روکا نہ گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے رہے ہیں لیکن 5 سال پورے ہو گئے ہیں۔ جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ 2014 میں دھرنا کس نے کرایا تو جوڈیشل کمیشن اس پر بھی بننا چاہیے۔ ناظرین، دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ایکس ممبر محمد زبیر کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے متعلق پہلے دباؤ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اب دباؤ نظر آ رہا ہے اور زیادہ برقرار ہے۔ محمد زبیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو کیا ہوا تھا چھپانا چاہتے ہیں اسی لیے تحقیقات نہیں چاہتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تاکہ حقیقت سامنے آئے۔ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے تو خود کیسے 2018 پر مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ واضح نظر آ رہا ہے کہ معاملات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، نواز شریف کی سیاست میں خاموشی ابھی تک قائم کیوں ہے؟ کیا حکومت پی ٹی آئی میں کوئی مذاکرات کی راہ نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ دوسری جانب کیا امریکہ کی نئی حکومت کی طرف سے کوئی پریشر آئے گا یا حکومت اپنی مرضی کے فیصلے لے سکتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ پورا ہوگا؟ ناظرین، آئیے سنتے ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کیا کہا۔ کون اس ملک کو مسائل سے نکال کاشف وہ نیب کا بھی ڈسکس کر لینا نوٹیفیکیشن کا۔ بتائیں سر، یہ آپ کیا خیال ہے اس کے بارے میں، نیب کے نوٹیفیکیشن کے بارے میں؟ اتنی افسوسناک بات ہے پاکستان میں، ایک تو نیب جسے شاید کا کانا پاسی کہتے ہیں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آج وہ نوٹیفیکیشن کل جو انہوں نے ایشو کیا یہ بتایا کہ جی ملک ریاض نے زمینوں پر زبردستی قبضہ کیا، اس پر بحریہ کے پروجیکٹس بنا دیے۔ مطلب 25 سال سے وہ پروجیکٹس 25 سال پہلے بھی بنے تھے، اس میں سب شریف امیر سب لوگ رہتے رہے ہیں، ساری حکومتیں آئیں، they were willing partners with ملک ریاض، ساری حکومتیں، جنرل مشرف کی لے لیں آپ، نواز شریف کی لے لیں آپ، زرداری صاحب کی لے لیں، شہباز شریف کی حکومت لے لیں۔ آج ایک دم سے نیب کو خیال آیا کہ یہ سارے قبضہ گروپ ہے، تو بھائی اگر قبضہ گروپ تھا تو آپ نے کیوں پہلے ان کے خلاف کیوں نہیں پہلے؟ سر، سپریم کورٹ فیصلے دے چکی ہے ان کے خلاف، بڑا کلیئر ہے، اٹ از آل پولیٹیکل۔ شاملات کے فیصلے قاضی فائزہ صاحب نے فیصلہ دیا ہے، شخص کے پیچھے جانا ہے۔ ہاں اچھا، یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہوئے غلط بات ہے۔ فیصلے موجود ہیں کہ شاملات جو فارسٹ لینڈ کے اوپر کو لے کر بحریہ کے اندر دی گئی، مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی معاملہ ہے جس کی وجہ سے نیب اتنی ایکٹیو ہوئی بھی ہے۔ عمران خان کے پیچھے جانا ہے نا، عمران خان کے پیچھے جانا ہے۔ انہوں نے اپنے وزارتی بیان میں کہہ بھی دیا کہ میں گواہی نہیں دوں گا، اور سب پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہی واز بینگ پریشرڈ کہ جی وہ عمران خان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی، وہ فارغ ہو جائیں گے، مطلب ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب ان کو موقع مل گیا۔ اینڈ دی ادر تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو سے کاشف، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، ہاؤ کین نیب سٹ ہیئر اینڈ سے کہ آپ یو اے ای میں انویسٹمنٹ نہ کریں؟ ایک آپ کا دوست ملک ہے، اس میں ایک پروجیکٹ ہے، وہ ان کا کام ہے کہ جی ملک ریاض کو وہ اجازت دیتے ہیں نہیں اجازت دیتے، آپ یہاں سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای میں انویسٹمنٹ نہ کریں، اور کس بیسس پر آپ نے کہا کہ منی لانڈرنگ تصور کی جائے گی؟ کس بیسس پر آپ نے کہا؟ بھائی میں امار میں کروں یا ملک ریاض کے پروجیکٹ میں کروں، مجھے منی لانڈرنگ تو کرنی ہی نہیں، ایز لانگ ایز آپ کا پیسہ لیگل ہے، امار میں کروں تو صحیح ہے، لیکن ملک ریاض کے پروجیکٹ میں کروں تو منی لانڈرنگ۔ وہ کہتے ہیں سر، کہنا یہ چاہیے کہ ایز لانگ ایز آپ کا پیسہ لیگل ہے، اس پہ ٹیکس دیا گیا ہے، وہ پراپر چینل کے ذریعے باہر گیا ہے، ایگزیکٹلی، پھر کیا پرابلم ہے؟ لیکن یہ آپ کو یہ سیاسی بیان ہے۔ لیکن میاں صاحب کل میاں جویل لطیف صاحب کل میاں صاحب کے خلاف بھی گواہیاں مانگی جائیں گی، کیونکہ یہ آپ کو پتا نا ون ہائیڈ پارک جو پلیس ہے وہ حسن نواز سے خریدی گئی تھی اور ڈبل پیسوں میں خریدی گئی تھی، جس کی وجہ سے خط لکھے گئے تھے۔ یہی ملک ریاض صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے بڑے قریبی رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے سے گواہی لینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ
واقعی گواہی ہے یا رولا ہے؟ میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے با اثر لوگ جو ہوتے ہیں، کتنے طاقتور لوگ وقت کے جو ہوتے ہیں، سب کا حصہ نہیں ہوتا وہاں، اور سب کا نہیں، سوری، بہت ساروں کا ہوتا ہے، کچھ کا نہیں بھی ہوتا. بہت سارے نوکریاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ یہ جانتے، ہاں، اور کیا یہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے کس کس کو فائدہ پہنچایا، یا ملک ریاض صاحب کو یہاں سے نکالا کس نے؟ کیا یہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ اور بھی، آپ تو ایک ملک ریاض کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا، یہ تو زبان زد عام بات ہے کہ بہت سی اور ایسی جو بڑی گروپ تھے انہوں نے سرکاری زمینوں پہ آج بھی قبضے کیے ہوئے ہیں. کئیوں کے نیب میں پینڈنگ ہے کیس، اور کئیوں کو نیب پوچھتا نہیں ہے. بالکل ہر ایک کی سکروٹنی ہو، پکڑے. میں نے ایسے کہا کہ فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کے، جو شاملات زمین تھی یا جو فارسٹ لینڈ ہے اس پر فیصلے دیے گئے ہیں جو بیریا ٹاؤن کی تھی. تو دیکھیں اس کو کسی نے اس وقت کچھ نہیں کیا. اور اب میرا خیال ہے وہ چلے، یہ عطا تارڑ صاحب پتہ نہیں کس کے کہنے میں بیان دے رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ایک دن شاید بیان واپس لینے پڑیں گے. کوئکلی زبیر صاحب، میاں نواز شریف صاحب خیر ایک اور میاں صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا 8 فروری کو مسلم لیگ نون یوم سیاہ منائے گی جی، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہو. یہ میاں جاوید لطیف صاحب کی بات سن لے پہلے. یہ بلیک ڈے مناتے ہیں 8 فروری کو، ہم تو خود بلیک ڈے منانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں 8 فروری کو. ہمارا بھی مینڈیٹ چوری ہوا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں یہ بھی. سر یہ کیا ہوا ہے؟ کتنا آپ نے 2/3 اکثریت ختم کی مسلم لیگ نون کی. کتنے افسوس کی بات ہے زبیر صاحب. مطلب جس نے چوری کی، جس نے ڈکیتی کی، دیکھیں میں جاوید لطیف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا، ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا کہ ان کے ساتھ یا رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جنرلی پورا پاکستان متفق ہے، رولنگ پارٹی متفق ہے. کل میں نے انٹرویو کی کلپ دیکھے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے، جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان سب سے زیادہ پاپولر ہیں اور وہ 2/3 سے بھی اوپر لے کے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جی جو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. بٹ یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ گن پوائنٹ پر فارم 47 بنا کے آپ زبردستی ہٹ درمی کر کے آپ حکومت بنا لیں. وہ اللہ تعالیٰ کا لفظ منہ سے نکلے کہ یوم سیاہ منانے کے لیے، تو میرا خیال ہے ساری دنیا ہنسے گی یار. مطلب خدا کے لیے اب اتنا بنا کرے نا. ایک تو آپ نے ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، زبردستی حکومت لے لی، زبردستی بیٹھ گئے. بائی دا وے میاں جاوید لطیف بھی یہ کہتے ہیں زبردستی بٹھایا گیا، تو زبردستی اتنے معصوم تھے، زبردستی بیٹھ گئے. باوجود اس کے کہ مینڈیٹ نہیں تھا. مفتاح اسماعیل 16 سیٹیں کہتا ہے، کوئی 18 کہہ رہے ہیں، اس سے تو زیادہ کہہ رہے تھے مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ کراچی سے تو بہت زیادہ. اچھا ٹوٹل 18 یا 20 وہ کہتا ہے کراچی کی، سوری ہاں 16 کہیں. وہ تو میاں صاحب سے بھی آپ اکیلے میں پوچھیں گے، میاں صاحب بھی آپ کو یہ شاید بتا دیں کہ کتنی سیٹیں تھیں. میاں صاحب کوئکلی بتائیں، اب آپ بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے یا ویسی منہ سے نکل گیا تھا؟ نہیں، میں بالکل سوچ کے بات کرنے والا ہوں. 8 فروری کو ہم شیخوپورہ میں یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور شیخوپورہ کی حد تک منا رہے ہیں نا. بات کرتے تھے میں، دیکھیں میری بات، یہ جو میں بات کر رہا ہوں 180 ایکس جا کے منائے نا کوئی جماعت کا فیصلہ. سر وہ ایسے ویسے یاسمین راشد صاحب اور میاں نواز شریف والی سیٹ کے اوپر بھی ایک یوم سیاہ ہونا چاہیے. وہ میرے خیال ہے یاسمین راشد صاحب منائیں گے. نہیں، مانسہرے میں بھی ہونا چاہیے، لاہور میں بھی ہونا چاہیے، ساڈے خلاف بھی ہوئے گا تو جگہ چوری ہوا ہے وہاں ہونا چاہیے. نہیں میری عرض سن، اس طرح نہیں ہے کاشف. سر مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لیں، آپ کی خواہش کوئکلی بتا دیں. سر میری بالکل خواہش نہیں سر، میں تو کہتا ہوں، میں تو آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں پروگرام میں، آپ میاں صاحب کے دونوں حلقوں کا آڈٹ کرا دیں. آپ کی حکومت ہے، مگر 2 حلقوں کا آڈٹ کرانا ہے، دونوں میاں صاحب کے حلقوں کا آڈٹ کرا دیں. میری گزارش سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے دونوں حلقوں کا بھی آڈٹ کروا لیں، اور جہاں نہیں ہوگا، ہوا ہے، جہاں فیض یاب ہوئے ہیں، فیض امید کے لوگ کیوں بروانے کے چکر میں. سر وہ میاں صاحب کو خوش سکون سے نہیں دیکھ سکتے. میاں جاوید لطیف صاحب وہ چاہتے ہیں میاں صاحب ٹینشن میں ہو جب تک آڈٹ ہو. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں ایک بریک لے لوں. آپ کا فیض امید والا آرگومنٹ بھی آ گیا، پر وہ اگلا کسٹڈی میں مکمل ہونے دیں. جی میری بات مکمل ہونے دیں.
میری بات مکمل جی جی. ہونے دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جوید لطیف کو آپ کوٹ کرتے ہیں تو آپ فواد چودھری کو بھی کوٹ کریں, آپ شہزاد اکبر کو بھی کوٹ کریں. وہ تو آج بھی کھڑے ہیں نا اس سائڈ پہ ہی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے, انہوں نے ان کو گارنٹی دی اور ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جتوایا گیا.